بسم اللہ الرحمن الرحیم تعارف سیکھنا انسان کی زندگی کا بنیادی ہنر ہے اور بچپن وہ سنہری عمر ہے جب سیکھنے کا جوش اور صلاحیت سب سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ چھوٹے بچوں کے لیے سیکھنے کا مطلب صرف اسکول کی کتابوں کا مطالعہ نہیں بلکہ دنیا کو سمجھنا، زبانی سیکھنا، جذبات کو پہچاننا، مسائل حل کرنا اور زندگی کے لیے بنیادیں بنانا ہے۔ یہ مضمون چھوٹوں کے لیے سیکھنے کی اہمیت، طریقے، رکاوٹیں، عملی سرگرمیاں، والدین اور اساتذہ کے رہنما اصول اور حوصلہ افزائی کے طریقے پر مفصل روشنی ڈالے گا۔ مقصد یہ ہے کہ والدین، اساتذہ اور خود بچے ایک منظم، خوشگوار اور نتیجہ خیز راستہ اختیار کریں تاکہ سیکھنے کا عمل آسان اور پائیدار ہو۔ سیکھنے کی اہمیت، بچپن میں حاصل کیے گئے علم اور عادات زندگی بھر انسان کی شخصیت، سوچ اور کردار کو تشکیل دیتے ہیں۔ اچھی عادات، مطالعہ کا شوق، تجسس، کیوریاسٹی اور مسئلہ حل کرنے کی صلاحیتیں بچپن میں ہی جڑ پکڑ جاتی۔ اسکول کی تعلیم کے علاوہ سیکھنے سے بچوں میں خود اعتمادی، تخلیقی سوچ اور سماجی صلاحیتیں بھی پیدا ہوتی۔ جب بچے خود سے سوچنا اور سیکھنا سیکھ لیتے ہیں تو وہ مستقبل میں کامیابی کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں۔ سیکھنے کے نفسیاتی اصول: ایک، جاذب تجسس، کیوریاسٹی۔ بچے قدرتی طور پر تجسس رکھتے ہیں، سوالات کی حوصلہ افزائی کریں، یہ کیوں ہوتا ہے، تاکہ سیکھنے کی بنیاد تجسس پر قائم ہو۔ دو، کھوجی سیکھنا، ایکسپلورٹری لرننگ، ہاتھوں کے ذریعے تجربہ کرنا، کھیلنا اور آزمائشی عمل سے سیکھنا بچوں کے لیے بہترین ہے۔ تین، تکرار اور عادت، ریپٹیشن ہیبٹ، مستقل مشق اور روزمرہ کی عادات سیکھنے کو مضبوط بناتی۔ معمولات، روٹینز بچوں کو ساخت اور تحفظ دیتے ہیں۔ چار، اچھا ماحول، انوائرنمنٹ، پرسکون، محفوظ اور محرک ماحول بچے کے سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ پانچ، مثبت تاثرات، پازیٹیو ری انفورسمنٹ، تعریف، انعام، چھوٹی خوشی بچوں کو دوبارہ کوشش کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ چوہے کے لیے مؤثر سیکھنے کے طریقے: کھیل کے ذریعے سیکھنا، لرننگ تھرو پلے۔ کھیل بچوں کے ذہن کو کھولتے ہیں۔ رول پلے، تعمیراتی کھیل، پہیلیاں اور خزانے کی تلاش جیسے کھیل بچوں کو مسئلہ حل کرنے، منصوبہ بندی اور ٹیم ورک سکھاتے ہیں۔ دو، کہانی اور کتابیں، اسٹوریز بکس، مختصر اور دلکش کہانیاں بچوں کی زبان فہمی اور اخلاقی تربیت میں مدد دیتی ہیں۔ تصویری کتابیں اور آواز کے ساتھ سنائی جانے والی کہانیاں خصوصاً چھوٹے بچوں کے لیے بہت مفید ہیں۔ تین، ہاتھوں کا کام، ایکٹیویٹیز، فن و دستکاری، سائنس کے سادہ تجربات، کھانا بنانا، باغبانی، یہ سب سرگرمیاں بچوں کے عملی سیکھنے کو فروغ دیتی ہیں اور ان کی حسی ادراک کو بہتر بناتی ہیں۔ چار، سوالات اور تبادلہ خیال، کویسچننگ ڈسکشن، کھلے سوالات پوچھیں جن کے جواب ہاں/نہ میں نہ ہو۔ مثلاً، یہ کام تم کیسے کرو گے؟ بچوں کی تنقیدی سوچ اور اذہان خیال کی صلاحیت بہتر کرتی ہے۔ پانچ، ٹیکنالوجی کا مثبت استعمال، پازیٹیو یوز آف ٹیکنالوجی، محدود اور معیاری تعلیمی ایپس، تعلیمی ویڈیوز اور انٹریکٹیو گیمز مثبت طور پر استعمال کیے جائیں تو وہ سیکھنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، البتہ اسکرین ٹائم محدود اور کنٹینٹ منتخب ہونا چاہیے۔ چھ، پروجیکٹ بیسڈ لرننگ، چھوٹے پروجیکٹس جیسے کہ اپنے محلے کا پودا لگاؤ، ایک کتاب بناؤ، بچوں میں تحقیق، منصوبہ بندی اور پیشکش کی صلاحیتیں پیدا کرتے ہیں۔ والدین اور اساتذہ کے لیے عملی رہنما اصول: ایک، مثبت روحانیت، کریٹ اے پازیٹیو لرننگ اسپیس۔ گھر میں ایک مخصوص جگہ بنائیں جہاں بچے پڑھ سکتے، لکھ سکتے اور تخلیقی کام کر سکتے۔ پڑھیے ہیں۔ دو، روزمرہ کا نظام، ڈیلی روٹین، پڑھائی، کھیل اور آرام کے لیے متوازن روٹین بنائیں۔ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب مطالعہ، کب کھیل اور کب نیند ہے۔ پڑھانے کی طرز بدلیں، ویری ٹیچنگ میتھڈز، ایک ہی طریقہ بار بار مؤثر نہیں ہوتا۔ تصویری، عملی، آواز اور کھیل، مختلف انداز اپنائیں۔ چار، تعریف اور اصلاح کا توازن، بیلنس، پریز، کریکشن، غلطی پر براہ راست تانا دینے کے بجائے رہنمائی کریں، کوشش کو سراہیں نہ صرف نتیجہ کو۔ پانچ، مثالی رویہ، رول ماڈلنگ، بچے بڑوں کی نقل کرتے ہیں۔ اگر والدین خود کتاب پڑھتے ہیں، سیکھتے رہتے ہوں تو بچے بھی یہی رویہ اپنائیں گے۔ چھ، چھوٹے اہداف رکھیں، سیٹ اسمال گولز، بڑے ہدف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ بچے مستقل کامیابی محسوس کریں۔ سات، خود مختاری کی ترغیب، انکریج آٹونومی، بچوں کو چھوٹے فیصلے کرنے دیں، اپنے بستے تیار کرنا، اپنی کتابیں ترتیب دینا وغیرہ تاکہ وہ ذمہ داری سے عمل سرگرمیاں۔ ایکٹیویٹی آئیڈیاز، ایک، روزنامچہ لکھنا، ہر روز ایک مختصر سطر لکھنے کو کہیں، آج کا بہترین لمحہ کیا تھا،
زبان اور اظہار بہتر ہوتا ہے۔ 2 ٹریننگ گیمز، الفاظ اور ادات کے چھوٹے کارڈز بنا کر ملانے کے کھیل۔ 3 سائنس کے آسان تجربات، پانی، رنگ اور بیسن کے ذریعے تجربات بچوں کی دلچسپی بڑھاتے ہیں۔ 4 تخلیقی کہانی تیار کریں، ایک ابتدائی سطر دیں اور بچے اس کے آگے کہانی گیئر گروپ میں کرنے سے اور بھی مزہ آتا ہے۔ 5 پزل اور معمہ، روزانہ ایک پہیلی حل کرنے کے لیے کہیں یہ منطقی صلاحیت بڑھاتا ہے۔ 6 ماحول دوست پروجیکٹ، کچرے کی علیحدگی، ری سائیکلنگ، پودے لگانے کے پروجیکٹس بچوں میں ذمہ داری کا احساس جگاتے ہیں۔ سیکھنے میں حوصلہ افزائی کے طریقے، شخصی دلچسپی کا استعمال، بچے جو موضوع پسند کرتے ہیں اسے سیکھنے کے عمل میں شامل کر، مثلا گاڑیوں کے شوقین بچے کے لیے ریاضی کی مثالیں گاڑیوں سے بنائیں۔ 2 ڈپلوما اسٹیکرز، چھوٹی کامیابیوں پر سٹیکرز سرٹیفکیٹ دیں، یہ فوری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 3 فیملی شیئرنگ، ہفتہ وار ایک دن بچوں سے ان کی سیکھنے کی باتیں شیئر کریں اور گھر والے داد دیں۔ 4 کامیابی کی کہانیاں، مشہور شخصیات بچے جو کامیاب ہوئے ان کی سادہ کہانیاں سنائیں تاکہ متاثر ہوں۔ 5 غلطیوں کو سیکھنے کا حصہ بنائیں، غلطی پر ڈانٹنے کے بجائے اسے سیکھنے کا قدم بتائیں۔ اب تم نے کیا سیکھا؟ عام رکاوٹیں اور ان کے حل۔ 1 توجہ مرکوز نہ ہونا، شیوٹ اٹینشن سپین، وقفوں پر مبنی مطالعہ، پامدورو جیسے، اپنا منٹ پڑھائی پھر 10 منٹ کھیل۔ 2 بے دلی عدم دلچسپی، سیکھنے کے انداز بدلیں، عملی اور دلچسپ سرگرمیاں شامل کریں۔ 3 ذہنی دباؤ خودشکو کیفیت، توقعات منطقی رکھیں، بچے سے مقابلہ نہ کریں بلکہ ترقی پر توجہ دیں۔ 4 ماحول کی قلت، اگر گھر پر خاموش جگہ نہیں تو اسکول مقامی لائبریری میں پڑھنے کے لیے انتظام کریں۔ 5 زیادہ اسکرین ٹائم، تعلیمی مواد منتخب کریں اور اسکرین ٹائم کو وقت کے مطابق محدود کریں۔ سیکھنے کی عادات بنانا، عادات رکھنے سے سیکھنا خود بخود آسان ہو جاتا ہے۔ چند عملی عادات، ہر روز کم از کم 15 منٹ کتاب مطالعہ کرنا، ہر رات مختصر نوٹس لکھنا، آج کیا سیکھا۔ ہفتہ وار چھوٹا پروجیکٹ مکمل کرنا جیسے پوسٹر، ایک چھوٹی تحقیق، کوئی تجربہ، سوال پوچھنے کی عادت، کم از کم روزانہ ایک کیوں پوچھیں، خود کو منظم رکھنا، بستہ کتابیں، ڈیسک ترتیب دیں۔ زبان سیکھنے کے طریقے، مخصوص بچوں کے لیے زبان سیکھنے میں مشق اور ماحول بہت اہم ہے۔ روزمرہ گفتگو، گھر میں نئی الفاظ کا استعمال کر، لفظی کھیل، ہینگ مین، لفظ ملا کر کہانیاں بنانا، نغمے اور نظم، بچوں کے لیے نغمات اور شعری زبان سیکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ بچوں کی کتابیں اور آڈیو آواز کے ساتھ مطالعہ تلفظ میں مدد دیتا ہے۔ حدخل اور تنقیدی سوچ کی پرورش، بچوں کو صرف حقائق یاد کرانے کے بجائے ان کی تخلیقی سوچ کو بھی بڑھانا ضروری ہے۔ کیا ہوگا اگر، سوال پوچھے، مثلا وہ اگر پانی نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ مختلف حل تلاش کرنے کے مشق کروائیں، ایک مسئلے کے 3 ممکنہ حل بتاؤ۔ آرٹ اور میوزک کو نصاب میں شامل کریں، یہ تخلیقی سوچ بڑھاتے کامیاب مثالیں، مختصر کہانی نما مثالیں۔ 1 علی کی روزانہ لکھائی، علی روزانہ 15 منٹ لکھتا، 6 ماہ میں اس کی تحریر میں خاطر خواہ بہتری آئی اور وہ اپنی کلاس میں نمایاں ہوا۔ 2 فاطمہ کا سائنس پروجیکٹ، فاطمہ نے گھر میں ری سائیکلنگ کا پروجیکٹ کیا، اس کی دلچسپی سے نہ صرف اس نے سیکھا بلکہ پورا گھر بھی ری سائیکلنگ میں حصہ لینے لگا۔ یہ سادہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ مستقل محنت اور چھوٹے اہداف بڑی کامیابیوں کی بنیاد بن سکتے۔ اساتذہ کے لیے مشورے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کلاس، بچوں کے سوالات پر مبنی کلاس پلان، کفڈب کا فوری اور تعمیری، درسی غلطیوں کو مثبت انداز میں درست کریں، ریئل ورلڈ کنیکشن، جو سبق پڑھایا جا رہا ہے اسے حقیقی زندگی سے جوڑے، مشکل موضوعات کو توڑ کر پڑھائیں، ہر مشکل موضوع کو آسان حصوں میں تقسیم کریں، والدین کے لیے مخصوص مشورے، بچوں کے ساتھ پڑھیں اور انہیں پڑھتے دیکھیں، نمونہ قائم کریں، اسکول کے ساتھ تعاون برقرار رکھیں، اساتذہ سے بات چیت کریں، گھر میں سیکھنے کے اوقات مقرر کریں اور اسکرین کے معقول حدود رکھیں، بچی کے جذباتی حالات کا خیال رکھیں، خوش رہنے والا بچہ بہتر سیکھتا ہے۔ نتیجہ، چھوٹوں کے لیے سیکھنا ایک جامع مربوط عمل ہے جو صرف نصابی تعلیم تک محدود ناؤکیل کہانیاں، عملی سرگرمیاں، پرسکون ماحول، مثبت حوصلہ افزائی اور مستقل عادات وہ ستون ہیں جن پر سیکھنے کا گھر مضبوط بنتا ہے۔ والدین اور اساتذہ مل کر ایک محبت بھرا، متحرک اور منظم ماحول فراہم کریں تو بچے فطری طور پر سیکھنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں،
ہر بچہ منفرد ہے، رفتار، طرز اور دلچسپیاں مختلف ہوتی ہیں، لہٰذا صبر، سمجھداری اور محبت کے ساتھ رہنمائی کریں۔ آخر میں ایک مختصر پیغام بچوں کے لیے: ہر روز ایک چھوٹی سی کوشش کرو، غلطیاں تمہیں سکھاتی ہیں اور مستقل مزاجی تمہیں کامیاب بناتی ہے۔ اللہ سب کا حافظ و ناصر ہو۔ سیکھنا بچوں کی زندگی کا سب سے خوبصورت کھیل ہے۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو دنیا ان کے لیے ایک وسیع اور حیرت انگیز جگہ ہوتی ہے، جہاں ہر چیز نئی، دلچسپ اور جاننے کے لائق ہوتی ہے۔ سیکھنے کا عمل صرف اسکول تک محدود نہیں ہوتا، ایک ہر کھیل کہانی، دوست اور روزمرہ کے تجربات سے بھی ہوتا ہے۔ اس مضمون میں ہم بچوں کے لیے سیکھنے کی اہمیت، طریقے، مشورے، والدین اور اساتذہ کے رول اور عملی مشورے آسان الفاظ میں بیان کریں گے تاکہ بچے اور بڑے دونوں سے فائدہ اٹھائیں۔ سیکھنے کی اہمیت: سیکھنا بچوں کو دنیا کو سمجھنے، مسئلے حل کرنے، خود اعتمادی بڑھانے اور بہتر فیصلے کرنے کے قابل بناتا ہے۔ جب بچے کچھ نیا سیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں نئے تعلقات بنتے ہیں جو مستقبل میں آسانی سے نئی معلومات جوڑنے میں مدد دیتے ہیں۔ سیکھنے سے بچوں کی زبان بہتر ہوتی ہے، وہ جذبات کو پہچانتے اور کنٹرول کر پاتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ بات چیت مؤثر بناتے ہیں۔ بچوں میں تجسس پیدا کرنا: تجسس سیکھنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ جب بچے سوال کرتے ہیں، یہ کیا ہے، کیوں ایسا ہوا، تو وہ سیکھنے کے دروازے کھول رہے ہوتے۔ والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ بچوں کے سوالات کو شوق اور تحمل سے سنا جائے۔ والدی کا فوری جواب نہ دینا بھی بعض اوقات فائدہ مند ہوتا ہے، اس سے بچہ خود سوچ کر حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر بچہ کہے کہ آسمان نیلا کیوں ہے، تو والدین کہہ سکتے ہیں، اچھا سوال، تم کیا سوچتے ہو؟ اس سے بچے کا تجسس اور منطقی سوچ دونوں بڑھیں گی۔ کھیل کے ذریعے سیکھنا: بچوں کے لیے کھیل سیکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ کھیل نہ صرف خوشی دیتے ہیں بلکہ دماغ کو چیلنج بھی کرتے۔ پزل، نقشے، بلڈنگ بلاکس، رنگ بھرنا اور رول پلے جیسے کھیل بچوں کو مسئلہ حل کرنا، تخلیقی سوچ، ہاتھ اور آنکھ کے تال میل اور زبان کی مشق سکھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر لیگو بلاکس سے بچے انجینئرنگ کے بنیادی تصورات سیکھ سکتے ہیں جب وہ مختلف حصوں کو جوڑ کر کچھ بناتے ہیں۔ اسی طرح کہانیوں کے ذریعے کرداروں کی اخلاقیات سمجھ کر بچے نے کی ایمانداری اور ہمدردی کے سبق سیکھتے۔ روزمرہ کی سرگرمیاں بطور اسباب گھر کی سرگرمیاں بھی سکھاتی۔ لکھنا پکانے میں بچے اپنے اندازہ لگانے، مختلف مادوی کے ساتھ تجربہ کرتے اور حفاظت سیکھتے ہیں۔ باغبانی بچوں کو زندگی کے چکر، پانی اور روشنی کی ضرورت اور صبر سکھاتی ہے۔ خریداری کے دوران والدین بچے کو قیمتوں کا حساب، پیسے کی قدر اور انتخاب کرنا سکھا سکتے ہیں۔ یہ عملی سیکھنے کے طریقے بچوں کی روزمرہ زندگی میں علم کو پختہ کرتے ہیں۔ پڑھائی کے آسان طریقے: پڑھائی کو مزیدار اور دلچسپ بنایا جا سکتا ہے۔ رنگین کارڈز، کہانی کی کتابیں، گانوں اور نظمیں اور ذہنی کھیل بچوں کی یادداشت بڑھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف تہجی، اعداد کو گیت کے ذریعے سکھانے سے بچے جلدی یاد رکھتے ہیں۔ سبق کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا بھی مؤثر ہے۔ ایک طویل سبق کو روزانہ چند منٹ کے چھوٹے سیشنوں میں پڑھانے سے معلومات بہتر طور پر یاد رہتی ہیں۔ نقصان دہ مقابلہ بازی سے بچاؤ: جبکہ صحت مند مقابلہ بچوں کو محنت کرنے کی ترغیب دیتا ہے، لیکن زائد مقابلہ بازی دباؤ اور خوف پیدا کر سکتی ہے۔ جو ہے کوئی احساس ہونا چاہیے کہ ہر بچے کی رفتار مختلف ہوتی ہے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی کوششوں کی تعریف کریں، نہ کہ صرف نتیجے کی اچھا کرنے کے بجائے کوشش کرنے کی تعریف بچے کو مستقل سیکھنے کی جانب مائل کرتی ہے۔ غلطیوں کو سیکھنے کا حصہ مانے: بچے اکثر غلطیاں کرتے ہیں، یہی ان کا سبق کا حصہ ہوتا ہے۔ غلطی کرنے پر بچوں کو ڈانٹنے یا شرمندہ کرنے کے بجائے والدین اور اساتذہ کو چاہیے کہ وہ غلطی کو ایک تعلیمی موقع کے طور پر لاس سے بچے میں خود اعتمادی بڑھے گی اور وہ نئے چیلنجز قبول کرنے سے نہیں ڈرے گا۔ مثال کے طور پر اگر بچے نے گھر کے پودے کو زیادہ پانی دے دیا تو اس کے تجربے سے وہ سیکھے گا کہ پودوں کو کتنی مقدار میں پانی چاہیے۔ ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال: آج کل ٹیکنالوجی سیکھنے کا اہم وسیلہ ہے۔ تعلیمی ایپس، آن لائن کہانیاں، انٹریکٹیو ویڈیوز اور تعلیمی گیمز بچوں کے لیے مؤثر ہیں اگر ان کا مناسب انتخاب اور وقت مقرر کیا جائے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کے آن لائن وقت کی نگرانی کریں، معیاری تعلیمی مواد منتخب کریں اور آن لائن سرگرمیوں کو حقیقی تجربات کے ساتھ جوڑیں۔ مثلاً آن لائن جانوروں کے بارے میں
बाद बच्चे को हकीकी बला तस्वीरों के जरिए जानवरों के नाम दिखाएं ताकि मालूमात पक्की हो जाए। जुबान और मुताला की आदत बच्चों में किताब पढ़ने का शौक पैदा करना बहुत ज़रूरी है। कहानी की किताबें, तस्वीरी किताबें, अदबी सुई बच्चों की ज़ुबान, अल्फाज का ज़ख़ीरा और तख़य्युल को बढ़ाते हैं। रोज़ाना सामने किताब पढ़ने का मामूल बनाएं, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। बच्चों को अपनी पसंद की किताबें खुद चुनने दें, इससे इनमें खुद मुख्तारी और दिलचस्पी पैदा होती है। समाज और जज्बाती सीखना, तालीमी कामयाबी के साथ साथ बच्चों को अपने जज्बात और दूसरों के जज्बात समझने की तरबियत भी दी जानी चाहिए। दूसरों के साथ ताउन, बर्दाश्त, शेयरिंग और एहतराम जैसे सलूक बच्चों के मुस्तकबिल के ताल्लुकात और मुआशरती ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं। स्कूलों में ग्रुप प्रोजेक्ट और रूल प्ले इस तरह की महारतें सिखाने में मदद देते। आओसास्तत और हमदर्दी सिखाएं। बच्चों को छोटी उम्र से हमदर्दी सिखाने से वो बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। कहानियों में दिखाए गए किरदारों की मुश्किलात पर बात करें और पूछें कि तुम इस बच्चे की जगह होते तो क्या करते। इस तरह बच्चे दूसरों के जज्बात को समझना सीखते हैं और मुश्तरका मसाइल पर सोचने की आदत पैदा करते हैं। जिंदगी के हुनर सिखाएं। इल्म के साथ साथ अमली हुनर भी सिखाएं, जैसे कि बुनाई, सफाई, कपड़ों की देखभाल, खाने की मेज़ सजाना और हिफाजती कवायद। ये हुनर बच्चों को खुद एतमादी देते हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी में खुद मुख्तार बनाते हैं। सीखने के लिए रोज़मर्रा मामूल, एक मुनज़्ज़म मामूल बच्चों को सीखने में मदद देता है। सुबह का वक्त ताज़ा दम ज़हन के लिए बेहतर होता है, जबकि रात में मुख्तसर खुलासा करना याददाश्त मजबूत करता है। सोने और जागने के औकात मुकर्रर करना, पढ़ाई और खेल के लिए अलहदा वक्त रखना बच्चों के दिन को मुतवाज़िन बनाता है। परेशान कुन रवैयों से निमटना। कुछ बच्चे सीखते वक्त परेशान, बेचैन हो जाते हैं। इसके लिए छोटे वक्फे, गहरी सांसें और जिस्मानी वर्जिश मुअस्सिर होती है। वालिदैन और असातिज़ा को चाहिए कि वो दबाव के आसार पहचानें और बच्चों की मदद के ये नरम लहजा और सहारा दान आमात और हौसला अफजाई छोटे इनामात अतरीफ बच्चों को मजीद सीखने की तरगीब देते हैं, मगर इनामात सिर्फ नताइज के लिए ना रखें। कोशिश, नज़्म और ईमानदारी की तारीफ भी ज़रूरी है। ज़बान तारीफ, स्टिकर्स, खुसूसी वक्त जैसे गैर मादी इनामात बच्चों में खुशी और हौसला पैदा करते हैं। मुतनव्वे मवाद का इस्तेमाल, हर बच्चे की दिलचस्पी मुख्तलिफ होती है। एक बच्चे को तस्वीरी कहानियाँ पसंद आएं तो दूसरे को तजर्बात और साइंस दिलचस्प लिग्यास लिए सीखने के मुख्तलिफ तरीक़े अपनाएं। तस्वीरें, तजर्बात, गाने, नाच और ख्याली खेल, इससे बच्चे की तवज्जो बरकरार रहती है और सीखने का अमल राका नहीं रहता। ग्रुप लर्निंग की अहमियत, बच्चों को ग्रुप में सिखाना उन्हें समाजी सलाहियतें सीख आता है। ग्रुप प्रोजेक्ट्स में बातचीत, सुनना और दूसरों के साथ काम करना आता है। ये तनाज़ात को हल करने, रहनुमाई, कबूल करने और दूसरों की राय का एहतराम करने की मश्क भी बनाता है। वालिदैन और असातिज़ा का ताउन, वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान मजबूत राबता बच्चों की सीखने में मदद देता है। दोनों को बच्चे की कुव्वतों और कमजोरियों पर बात करनी चाहिए और घर में इसी उसूल के मुताबिक सीखने का माहौल फराहम करना चाहिए जो स्कूल में होता ही। महफूज और मुस्बत माहौल, सीखने के लिए महफूज माहौल बहुत ज़रूरी है। ज़बात तौर पर महफूज माहौल में बच्चा खिल कर सवाल करता है, गलती करता है और दोबारा कोशिश करता है। घर और स्कूल दोनों में एहतराम, बर्दाश्त और शफकत का माहौल बना। बच्चों की खुद शनासी, बच्चों को अपनी दिलचस्पियों और कुव्वतों को पहचानने में मदद दें। जब बच्चा जान ले कि वो किस चीज़ में अच्छा है तो वो इसी शोबे में मजीद मेहनत करेगा, खा वो पढ़ाई हो, फिल्म, खेल, मौसीकी। हर बच्चे की अलग महारत की तारीफ करें। तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाएं। ख्वाब देखना, ख्याल बनाना और नया बनाना सीखने का खुशगवार हिस्सा है। बच्चों को कहानियाँ लिखने, ड्राइंग करने, नए खेल ईजाद करने की आज़ादी दें। इससे उनकी खुद एतमादी और मसला हल करने की सलाहियत बढ़ती है। कम्युनिटी से सीखना, कम्युनिटी के बुजुर्ग, दोस्त और मकामी सरगर्मियां भी सिखाती है। बुजुर्गों के किस्से, मकामी त्यौहार और वर्कशॉप बच्चों को अपनी सकाफत, तारीख और इखलाकी अक़दार सिखाते हैं। इस तरह सीखना सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहता बल्कि ज़िंदगी भर चलने वाला अमल बन जाता है। स्किनी में मुस्तकिल मिजाजी, सीखना एक रात में मुकम्मल नहीं होता। मुस्तकिल मिजाजी और रोज़ाना की कोशिश ही कामयाबी की कुंजी है। कभी मायूस ना हो, छोटे हदफ बनाएं और हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ें। याद रखें कि छोटी कामयाबियां बड़ी कामयाबियों की बुनियाद होती हैं। खुलासा, बच्चों के लिए सीखना दुनिया को जानने, दोस्त के साथ बेहतर ताल्लुकात बनाने और खुद पर एतमाद करने का जरिया है। खानदान, असातिज़ा और कम्युनिटी मिलकर बच्चों के लिए ऐसा माहौल बना सकते हैं जहां सीखना खुशगवार, महफूज और मानूखेज हो।
بچوں کی کوششوں کی تعریف کریں، ان کے سوالات کو سنیں اور انہیں غلطیوں سے سیکھنے دیں۔ اس طرح بچے نہ صرف علم حاصل کریں گے بلکہ اچھا انسان بھی بنیں گے جو اپنے آپ اور اپنی کمیونٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اب ہم چند آسان اور عملی مثالیں اور سرگرمیاں پیش کرتے ہیں جو بچوں کے لیے سیکھنے کو مزید دلچسپ بنائیں۔ والدین اور اساتذہ ان میں سے بہت سی سرگرمیاں ہر ہائی اسکول میں بخوبی لاگو کر سکتے ہیں۔ ایک مختصر سبق، چھوٹا پرندہ۔ ایک بار ایک چھوٹا پرندہ تھا جو اڑنا نہیں جانتا تھا۔ اس کے دوست اسے دکھاتے کہ کیسے پروں کو ہلانا ہے۔ پھر وہ پہلے چھلانگ لگاتا، پھر چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اڑتا اور آخر کار لمبا سفر بھی کر لیتا۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ ہر بڑا کام چھوٹے چھوٹے حصوں میں مکمل ہوتا ہے۔ بچوں کو بھی ہر مشکل کام کو چھوٹے قدموں میں تقسیم کرنا سکے۔ تجربات۔ سائنس کے آسان تجربے بچوں کا دھیان کھینچتے ہیں۔ دودھ میں رنگ اور صابن، پانی اور آئس کے ساتھ تجربے، ہوا اور پلاسٹک بیگ کے ساتھ جھپکیاں۔ یہ تجربات بچوں کی مشاہداتی صلاحیت اور منطقی سوچ کو بڑھاتے ہیں۔ ہر تجربے کے بعد بچوں سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا دیکھا اور کیوں ہوتا ہے۔ اس سے سائنسی ترکار کی سمجھ بڑھے گی۔ ہفتہ وار سیکھنے کا نمونہ۔ مختصر آسان ہفتہ وار راؤٹین بچوں کے لیے کچھ اس طرح ہو سکتی ہے۔ کہانی منگل، تجربہ بدھ، فن جمعرات، کھیل جمعہ، خاندان ہفتہ، پراجیکٹ اتوار، آرام۔ والدین کے لیے عملی مشورے۔ چند اہم نکات۔ ایک، بچوں کی روزمرہ کی عادات میں چھوٹے تعلیمی وقت شامل کریں۔ 2، ٹی وی یا گیمز کا وقت محدود رکھیں اور معیاری مواد منتخب کریں۔ بچوں کی تعریف کوشش اور محنت کے لیے کریں۔ 4، مختلف قسم کی کتابیں گھر میں رکھیں تاکہ بچے خود منتخب کر سکیں۔ 5، روزانہ کھلے انداز میں بات کریں اور بچوں کے خیالات سنیں۔ عام مسائل اور ان کے حل۔ مختصر۔ 1، توجہ کی کمی، چھوٹے وقفے کے ساتھ سکے۔ ڈر، عدم اعتماد، چھوٹے کامیاب مراحل طے کریں۔ سستی، سیکھنے کو کھیلوں کے ساتھ جوڑ۔ تعلیم میں فنون کا کردار۔ فنون جیسے موسیقی، ڈرامہ اور تصویری فن بچوں کے جذباتی اور تخلیقی پہلوؤں کو جلا بخشتے ہیں۔ موسیقی سے ریاضیاتی سوچ بہتر ہو سکتی ہے اور ڈرامہ بچوں کی زبان کو اظہار میں مہارت لاتا ہے۔ پڑھائی کے اضافی مشقیں۔ الفاظ کا روز مرہ جملوں میں استعمال۔ نئے الفاظ سیکھ کر انہیں جملوں میں بولنے کی عادت ڈال۔ کوہان بنانا۔ بچے سے کہانی کے آغاز، درمیانی اور اختتام کے بارے میں پوچھیں، یہ ان کی تخلیقی سوچ کو بڑھاتا ہے۔ سوشل سکلز کی مشق۔ بچوں کو براہ کرم اور شکریہ جیسی مہربان الفاظ بولنے کی عادت ڈالیں۔ دوستوں کے ساتھ جھگڑے کیسے حل کیے جائیں، کب معافی مانگنی چاہیے اور کب مدد کرنی چاہیے، سب مہارتیں سکے۔ استقلال اور نظم۔ کامیابی کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے۔ چوہے کو ایک چھوٹا ہدف دیں، مثلا روزانہ 10 منٹ کتاب پڑھنا، ہر ہفتے ایک نئی چیز سیکھنا اور اسے مکمل کرنے پر خوشی منائیں۔ نظم کی عادت زندگی بھر فائدہ دیتی ہے۔ مستقبل کا نظریہ۔ آج جو بچے کھیل کر، تجربہ کر کے اور محنت کر کے سیکھ رہے ہیں وہ کل کے معمار، ڈاکٹر، استاد اور سائنسدان بنیں گے۔ ہمیں ان کی رہنمائی کرنی چاہیے تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور پوری دنیا کے لیے کچھ اچھا کر سکیں۔ کچھ مزید آسان سرگرمیوں کی فہرست۔ 1، رنگوں کا کھیل۔ مختلف اشیاء دیکھ کر ان کے رنگ بولو اور پھر گھر میں اسی رنگ کی چیزیں ڈھونڈو۔ 2، شمار کرنا۔ گھر کے قدموں، سیڑھیاں، کھلونوں کو گن کر ادبی سمجھ پیدا کرو۔ 3، کہانی تبدیل کرو۔ کسی مشہور کہانی کا اختتام بدلنے کے لیے بچے سے کہانی بنوانا، اس سے تخلیقی بڑھتی ہے۔ 4، مشاہداتی ڈائری۔ بچے روزانہ ایک سادہ سی چیز لکھیں یا بنائیں جو انہوں نے دیکھی۔ یہ عادت مشاہدہ اور لکھنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ روزانہ کا آسان شیڈول۔ نمونہ۔ صبح ہلکی ورزش اور ناشتہ۔ سکول مطالعہ کا وقت، چھوٹے وقفے کے ساتھ۔ دوپہر آرام اور شام کھیل فن کی سرگرمی۔ رات کہانی کا وقت اور ہلکی گفتگو۔ سرگرمیوں کا چیک لسٹ برائے والدین۔ کیا آج بچے نے کم از کم 10 منٹ کتاب پڑھی؟ کیا بچے نے آج کوئی نیا لفظ سیکھا؟ کیا بچے نے کوئی چھوٹا تجربہ کیا، کوئی ہنر آزمایا؟ کیا بچے نے آج اپنے جذبات کے بارے میں بات کی؟ والدین کے لیے نصیحت۔ یاد رکھیں کہ اب بچے کے سب سے پہلے استاد ہیں۔ آپ کا رویہ اور معمول بچے کی عادات بناتے ہیں۔ محبت، صبر اور مستقل مزاجی سے بچے میں سیکھنے کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ چوہے کو ہر دن تھوڑا سا وقت دیں، محض 15 منٹ کا فرق بہت بڑا اثر ڈال سکتا ہے۔ چوٹی قدم، مستقل مزاجی اور محبت والے الفاظ سے آپ کے بچے دنیا میں بڑا نام کما سکتے ہیں۔ ہر نئے سبق کے ساتھ ان کی آنکھوں میں اعتماد اور خوشی دیکھیں، یہی کامیابی ہے۔